کیا آپ جانتے ہیں آپ کے پیسوں کے ساتھ ہر وقت ایک چور رہتا ہے؟ چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، امیر ہوں یا غریب، یہ چور چپکے چپکے آپ کی جیب خالی کرتا رہتا ہے، اور اس چور کا نام ہے مہنگائی۔ اس چور سے آپ کی حفاظت صرف ایک دھات کرتی ہے۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، یہ دھات ہے سونا۔ دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں، ساری دنیا سونا خریدنے لگتی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی سب سے قدیم کرنسی جو ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب بھی جنگیں ہوں یا معاشرتی بحران ہوں آپ سونا خریدیں اور بے فکر ہو جائیں، بلکہ پچھلے 100 سالوں میں ایسے دور بھی آئے ہیں جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور سونے کی قدر بھی گر رہی تھی۔ آج ہم فائنینشیل مسٹریز میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگوں کے دوران سونا دنیا کا سب سے مطلوب اثاثہ کیوں بن جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں گولڈ سٹینڈرڈ پوری دنیا کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ برطانوی پاؤنڈ، جرمن مارک یا فرانسیسی فرینک، ہر بڑی کرنسی سونے کی ایک مقررہ حد سے بندھی ہوئی تھی۔ یعنی اگر آپ کے پاس پاؤنڈز تھے تو آپ بینک جا کر انہیں اصلی سونے سے بدل سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ نے ایک حد تک کرنسیوں کو استحکام دیا تھا۔ حکومتیں من مانے طریقے سے نوٹ نہیں چھاپ سکتی تھیں، کیونکہ ہر نوٹ کے پیچھے کسی تجوری میں اصل سونا ہونا ضروری تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں کچھ ایسا ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حکومتوں نے گولڈ سٹینڈرڈ چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ جنگ کو بہت سارا پیسہ فوری چاہیے تھا۔ تو برطانیہ، جرمنی، فرانس، غرض کے جو ملک جنگ میں اترا اس نے گولڈ سٹینڈرڈ ختم کر دیا اور اپنی ضرورت کے لیے جتنے چاہے نوٹ چھاپے۔ چونکہ سونا پیسے کو محدود رکھتا تھا، جب کرنسی سونے سے آزاد ہوئی تو مہنگائی کا ایک طوفان آیا اور پہلی عالمی جنگ کے اقتصادی طوفان میں سونے کی مانگ آسمان کو چھونے لگی۔ لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر سونا خریدنے لگے۔ امریکہ نے 1933 میں سونا ضبط کرنا شروع کر دیا اور سونے کی قیمت $20 سے بڑھ کر $35 ہو گئی۔ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تب تک دنیا کا مالیاتی نظام بہت شدید متاثر تھا۔ دو جنگوں کے درمیان کا دور افراتفری اور انتشار سے بھرپور تھا۔ کساد بازاری نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ 1944 میں جب دوسری عالمی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ کی ایک چھوٹی سی جگہ بریٹن ووڈ میں جمع ہوئیں۔ وہاں انہوں نے دنیا کا ایک نیا مالیاتی نظام بنایا جس کے مطابق امریکی ڈالر کو سونے سے باندھا جائے، یعنی گولڈ پیگڈ USD۔ ایک اونس سونا $35 سے فکس کیا گیا اور پوری دنیا کی ہر کرنسی کو ڈالر سے باندھا جائے۔ تو اس طرح ڈالر بن گیا پوری معیشت کا مرکز اور امریکہ بن گیا اس پورے نظام کا محافظ۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں امریکہ بیک وقت دو بڑے محاذوں پر پیسہ بہا رہا تھا، ایک لنڈن جانسن کے سماجی پروگرامز پر اور دوسرا ویتنام کی جنگ پر۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے اربوں ڈالرز چھاپے، اس بات سے قطع نظر کے پیچھے سونے کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں غیر ملکی مرکزی بینکوں نے امریکہ سے اپنا سونا واپس مانگ لیا اور اس وقت کے فرانسیسی صدر ڈی گال نے اپنا سونا واپس لینے کے لیے اپنے بحری جہاز بھی امریکہ بھیجے۔ اب امریکہ کے سونے کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے اور اس کے لیے $35 فی اونس سے ڈالر کو باندھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر نے 13 اگست 1971 کو خفیہ طور پر 15 سینئر مشیروں کو کیمپ ڈیوڈ بلایا اور 2 دن بعد یہ اعلان کیا کہ ڈالر اب گولڈ پیک نہیں ہے۔ 2008 کا مالیاتی بحران روایتی جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ حد سے زیادہ قرض پر مبنی مالیاتی نظام اور معاشی حدود کے درمیان ایک ٹکراؤ تھا۔ سونے نے اس کی نشاندہی پہلے کر دی تھی۔ مارچ 2008 میں سونا 3000 فی اونس تک پہنچ چکا تھا۔ 2020 سے 2022 کے درمیان گولڈ ETF میں تقریباً $28 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اس کے برعکس ڈیجیٹل اسیٹس میں نمایاں انخلا دیکھا گیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بحران یا عدم استحکام کے دوران سرمایہ کار ایسے اثاثوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کسی نیٹ ورک، بجلی یا تیسرے فریق پر منحصر نہ ہوں۔ سونے کی اصل طاقت بھی یہی ہے کہ یہ بغیر کسی انفراسٹرکچر اور غیر یقینی صورتحال میں بھی اپنی قدر برقرار رکھتا ہے۔ 2026 تک پہنچنے سے پہلے اس 100 سالہ کہانی کا ایک اور اہم باب سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو مرکزی بینکوں کی جانب سے سونے کی خریداری میں کیا تبدیلی آئی۔ جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کے تقریباً $300 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر ضبط کر لیے جو مغربی بینکوں میں رکھے گئے تھے، تو اس نے تمام مغربی بینکوں کو ہلا کر رکھ دیا جو مغربی اتحاد کا حصہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی بینکوں کی سونے کی خریداری میں تاریخی تبدیلی آئی۔ برکس ممالک نے 2010 سے 2023 کے درمیان اپنے سونے کے ذخائر میں نمایاں اضافہ کیا۔ چین نے 1950 ٹن، روس نے 2300 ٹن اور بھارت نے 760 ٹن سونا خریدا۔ 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے
تو سونے کی قیمتیں $5,300 فی اونس سے بڑھ کر $5,500 فی اونس ہو گئیں۔ یہ اضافہ اسی اصول کے مطابق تھا کہ جنگیں ہوں گی تو سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف جائیں گے، لیکن 3 ہفتے گزرنے کے باوجود سونے کی قیمت میں توقع کے مطابق اضافہ نہیں ہوا، جس نے سرمایہ کاروں کو الجھن میں ڈال دیا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ صرف سونا نہیں خریدتے، وہ ڈالرز بھی خریدتے ہیں، کیونکہ اگر فیڈرل ریزرو شرح سود بڑھا دے گا تو امریکی بانڈز پر منافع ملے گا، یعنی آپ کی سرمایہ کاری صرف محفوظ نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی بھی۔ تو یہ اب اتنی سیدھی کہانی نہیں ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو سونا اوپر جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس فائنینشیل مسٹری کی طرف کہ آخر سونا اپنی قدر کیوں نہیں کھوتا۔ تو یہ جان لیں کہ ہر وہ ڈالر جو جنگ کے لیے چھاپا جاتا ہے، اس کی قوت خرید تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ ہر وہ بانڈ جو فوجی اخراجات کے لیے جاری ہوتا ہے، وہ مستقبل میں معیشت پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور ہر وہ شرح سود کا فیصلہ جو جنگی قرض اتارنے کے دباؤ میں کیا جاتا ہے، وہ دراصل سونے کے حق میں جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں کے دوران اور غیر یقینی معاشی صورتحال کے دوران سونا دنیا کا سب سے مطلوب اثاثہ بن جاتا ہے۔